مصطفیٰ صحابہ نے کہا آقا سے قربانیاں کیا ہیں، اسے ہر سال کرنے کی یہ تابعداریاں کیا ہیں۔ محمد نے کہا میرے صحابہ میرے دلدارو، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ یارو۔ وہ ابراہیم جو بت بیچنے والے کے گھر جننے، گھرانہ ان کا کفر و شرک کا محور تھا سالوں سے۔ وہ ابراہیم جن کو کفر کی باتوں سے نفرت تھی، بتوں کو پوجنے والوں کی سب رسموں سے نفرت تھی۔ حقیقی رب کی جانب ان کا تھا میلان بچپن سے، خدا کو ایک کہنا ان کا تھا ایمان بچپن سے۔ جوان ہوتے ہی ان کو رب کی جانب سے ملا تحفہ، رسالت کا نبوت کا انہیں رب نے دیا درجہ۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ابو جان کو ٹوکا، بتوں کو بیچنے سے ان کی پوجا پاٹ سے روکا۔ پھر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اچھے سے سمجھایا، عبادت کا فقط اللہ ہے حقدار بتلایا۔ مگر نہ باپ ہی سمجھا نہ ان کی قوم نے مانا، سبھی نے ان کی باتوں کو بڑی شدت سے جھٹلایا۔ وہ اپنی قوم کی حرکت سے بے حد رنج سہتے تھے، انہیں بس دین پر لانے کی کوشش روز کرتے تھے۔ پھر ابراہیم نے ان کے بتوں کو ایک دن توڑا، یہ ایسی بات تھی جس بات سے ان کو ہوا صدمہ۔ سزا کے طور پر پھر آگ میں جھونکا گیا ان کو، خدا کی راہ پر چلنے سے یوں روکا گیا ان کو۔ مگر رب نے بھیانک آگ کو گلزار میں بدلا، سزا جس کو سمجھتے تھے اسے انوار میں بدلا۔ یہ ان کا آگ میں جانا نرالی آزمائش تھی، زمین و آسماں حیران تھے ایسی آزمائش تھی۔ خدا کی راہ میں ڈٹ کر رہے بالکل نہ گھبرائے، تبھی تو رب کی جانب سے خلیل اللہ کہلائے۔ نہیں ملتا کسی کو یوں ہی خلقت کا بڑا درجہ، خدا کو اب بھی لینا تھا بڑا ہی امتحان ان کا۔ رکھا اولاد سے محروم اب تک آزمائش تھی، بڑھاپے میں دیا بیٹا خدا کی یہ نوازش تھی۔ بڑھاپے میں ملی اولاد سے الفت ہوئی بے حد، نچھاور اس پہ سب کر دینے کی چاہت ہوئی بے حد۔ کہا رب نے کہ بیوی بچوں کو صحرا میں لے جاؤ، جہاں پانی نہ دانا ہے وہیں پر چھوڑ کر آؤ۔ خدا کے حکم سے صحرا میں ان کو چھوڑ کر آئے، بھروسہ رب پہ تھا اس واسطے کچھ بھی نہ گھبرائے۔ وہاں بیوی کو بچے کو ملی اللہ کی رحمت، خدا نے شکل میں زمزم کی دی ان کو بڑی نعمت۔ ہوئے جیسے ہی اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل، ہوا حکم خدا پھر خواب ابراہیم میں نازل، کہ رب کی راہ میں اس لاڈلے کو ذبح کرنا ہے، جو ہے سب سے بڑا وہ امتحان اس بار دینا ہے۔ کہا پھر باپ نے بیٹے سے میں نے خواب ہے دیکھا، تمہیں میں ذبح کرتا ہوں تمہاری رائے اب کیا ہے۔ کہا بیٹے نے اے بابا مجھے صابر ہی پائے
خدا کا حکم جو ہے اس کو پورا کر دکھائیں گے۔ زمین و آسمان نے پہلے یہ منظر نہ دیکھا تھا کہ بوڑھے باپ نے بیٹے کو اپنے ذبح کرنا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹے کر رہے تھے حکم رب پورا کہ رب نے دی صدا تو نے کیا ہے خواب اب پورا۔ یقیناً آزمائش تھی کہ جس میں تو ہوا فائز، بڑا یہ امتحان تھا جس میں بے شک تو رہا فائز۔ خدا نے آسمان سے ایک دمبا بھیج کر آخر بنایا اس بڑی قربانی کو ایک سنت دائر، اسی سنت کو ہی اب ہم ادا ہر سال کرتے ہیں کہ بیٹے باپ کے جذبے کو ہر پل یاد رکھتے ہیں۔ خدا کا حکم شاکر ماننا سننا ہے قربانی، خدا سے خوف اس سے ہر گھڑی ڈرنا ہے قربانی۔ صحابہ نے کہا آقا سے یہ قربانیاں کیا ہیں، اسے ہر سال کرنے کی تابعداریاں کیا ہیں۔